السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا نے گیس کھولی اور توا چڑھایا اور فرائی سے آٹا نکالا۔ منہا بی بی لاؤ میں آپ کی مدد کروں۔ مدعیہ اندر آ کے بولی تم انڈے میں جو ڈالتی ہو وہ کاٹ دو اور انڈا پھینٹ دو۔ مدعیہ کو اس پر ترس آیا جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ مدعیہ فوراً کام پر لگ گئی، جبکہ منہا نے چھوٹا سا پیڑا نکالا اور اسے بیلنے کی کوشش کرنے لگی، پر اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ پیڑا کبھی چکلے پر کبھی بیلنے پر چپک جاتا۔ جب اس سے نہیں ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ منہا بی بی لاؤ میں بیل دیتی ہوں، یہ آپ آملیٹ بنا لیں۔ اس نے پھینٹا ہوا انڈا اس کے ہاتھ میں دیا اور خود پروٹھا بیلنے لگی۔ تیل وہ چڑھا چکی تھی۔ منہا نے فریج سے دودھ نکال کر دوسرے چولہے پر کافی کے لیے چڑھا دیا اور انڈا تیل میں ڈالنے لگی، پر جلد بازی کی وجہ سے اس نے اتنی اچانک پھینکا کہ اس کے ہاتھ پر گرم تیل آ کر گرا اور اس نے ایک چیخ ماری، رونے لگی۔ منہا بی بی کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مدعیہ اسے روتا دیکھ کر بولی میں ٹھیک ہوں، تم انڈا دیکھ لو۔ وہ درد برداشت کرتی ہوئی بولی اور اس کا بیلا ہوا پیڑا لے کر توے پر ڈالا۔ وہ کچھ توے پر اور کچھ اس سے نیچے لٹک رہا تھا۔ منہا نے چمٹے سے اسے ٹھیک کیا اور آہستہ سے اس پر گھی ڈالا۔ منہا بی بی لاؤ میں سیک دیتی ہوں، مدعیہ آملیٹ پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی۔ منہا نے دودھ میں کافی ڈالی جو پہلے سے پھینٹی ہوئی فریج میں رکھی ہوئی تھی اور ایک ابالا دے کر کپ میں نکالی۔ مدعیہ نے اسے پراٹھا دیا تو اس نے جلدی سے ٹیشو سے تیل خشک کیا، کیونکہ ریان کو زیادہ آئلی چیزیں پسند نہیں تھی، اور سب ٹرے میں رکھ کر باہر نکلی۔ اس نے ریان کے آگے ناشتہ رکھا تو اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ناشتے میں مگن ہو گیا۔ منہا تمہارا ہاتھ جل چکا ہے۔ فہمیدہ بیگم اس کے 2 دہائیاں ہاتھ پر جلا ہوا لال نشان دے کر بولی۔ ریان کا نوالا منہ میں جاتے ان کی بات پر بیچ میں رکا اور اس نے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی، پھر نوالا منہ میں ڈالا۔ بس تھوڑا سا جلا ہے مما، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنا بھیگا ہوا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی بیٹا کافی جلا ہے، چلو میں کچھ لگا دیتی ہوں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ریان، آنے دو تمہارے پاپا کو، بتاتی ہوں میں تمہاری ساری حرکتیں۔ وہ اسے گورتی ہوئی بولی۔ ریان ٹیبل پر سے کھڑا ہوا اور ایک نظر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو سفید سے لال ہو چکا تھا، اور منہا کی طرف دیکھا جو نیچے منہ کر کے کھڑی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، کچھ رات میں کچھ ابھی رونے کی وجہ سے، اور کچھ سیکنڈز اسے دیکھتا رہا اور باہر نکل گیا۔ چلو میرے ساتھ تم، میں اس پر دوائی لگا دیتی ہوں۔ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ منہا اپنے روم میں بیٹھی تھی اور سوچوں میں گم تھی۔ اسے اچانک ہوا کیا تھا؟ کیا وہ اس سے ناراض تھا؟ پر وہ کال جو آئی تھی وہ کس کی تھی؟ اور وہ مجھے موبائل کیوں نہیں دکھا رہا تھا؟ وہ مجھ سے رات میں میرے منع کرنے کی وجہ سے ناراض کیوں ہوا تھا؟ وہ خود ہی سوال جواب کرنے لگی۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو 5 بج رہے تھے، وہ تو 4 بجے گھر آ جاتا تھا۔ وہ سوچ کر کھڑی ہوئی اور باہر کی طرف بڑھی، ارادتاً فہد کے روم میں جا کر ریان کا پوچھنے لگی فہد بھائی میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ باہر سے دروازہ ناک کرتے ہوئے اجازت لینے لگی۔ آ جاؤ منہا۔ وہ اندر آئی تو فہد سامنے بیڈ پر ہی بیٹھا تھا۔ آؤ کیا بات ہے، بولو، وہ سیدھا ہو کر بولا۔ عمل بھی قریب ہی بیٹھی تھی۔ او بھائی ریان ابھی تک نہیں آیا، کیا وہ آفس میں ہی ہے؟ وہ 3 بجے ہی نکل گیا تھا، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ شاید دوستوں کے پاس چلا گیا ہوگا، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، پریشان مت ہو۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ 8 بج چکے تھے پر ریان ابھی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ منہا کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دوپٹہ اور گاڑی کی چابیاں لے کر کمرے سے باہر نکلی اور گھر سے باہر آ کر گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور ڈرائیو کرنے لگی۔ اسے پتہ تھا وہ فلیٹ پر ہی ہوگا۔ منہا کچھ ہی دیر میں فلیٹ پر پہنچی اور دروازہ کھول کر اندر کی طرف بھاگی۔ اس کا اندازہ صحیح تھا،
وہ فلیٹ پر ہی تھا پر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ دوست بھی تھے۔ اس کی آمد پر سب نے ایک ایک کر کے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ منہا تم جہاں، دانش نے منہ سے زور سے بولا تو ریان جو آنکھیں موندے بیٹھا تھا نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظر اس کی خالی گلے پر گئی تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے جہاں دوپٹہ نہیں تھا۔ منہا کو جب احساس ہوا تو وہ پلٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اوف، میرا دوپٹہ لگتا ہے گاڑی میں گر گیا، وہ دل میں بولی۔ ریان کا غصہ بم چکی تھی کیونکہ اس کا سوٹ کافی فٹنگ کا تھا۔ ریان کھڑا ہوا اور اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے کی طرف لے گیا اور اندر آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا، دروازہ جھٹکے سے بند کیا۔ جہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اس کے قریب آ کر غصے سے بولا۔ میں وہ تمہیں لینے آئی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ او، دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ وہ دیوار پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ شاید گاڑی میں گر گیا ہے، وہ نیچے منہ کر کے بولی۔ وہ ضبط کر گیا کیونکہ وہ اس پر مزید سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے صبح سے مشق کی کال بھی نہیں اٹھائی تھی۔ وہ جھٹکے سے روم سے باہر نکلا۔ ریان کے دوست اسے باہر جاتا دیکھتے رہے اور واپسی میں اس کے ہاتھ میں دوپٹہ دیکھ کر ساری بات سمجھ چکے تھے۔ خضر نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ریان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ منہا نے اس کی طرف دیکھا، اس نے دوپٹہ اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے اسے اپنے شانوں پر پھیلا لیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روم سے باہر نکلا۔ خضر، یہ میری گاڑی کی چابی ہے، اسے گھر تک پہنچا دینا پلیز۔ وہ خضر کے سامنے روک کر اس کی طرف چابی بڑھاتا ہوا بولا اور منہا کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ منہا کی گاڑی میں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور وہ خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ گھر پہنچ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روم میں لایا۔ اس نے منہا کے ہاتھ پر گرفت سخت کی تو اس کے منہ سے ایک آہ نکلی جس پر ریان نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بعد میں اس کے ہاتھ کو دیکھا، اس کا سفید ہاتھ انگوٹھے کی طرف سے جلا ہوا تھا۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا۔ اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھنے لگا۔ ایک نظر اس پر ماری تو وہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، شاید اسے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ ریان نے سائیڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور ٹیوب نکالی اور اسے اس کے ہاتھ پر لگانے لگا اور اپنے اوپر غصہ آنے لگا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ وہ اٹھ کر اس سے بولا پر وہ ویسے ہی دوسری طرف منہ کیے بیٹھی رہی۔ تو وہ روم سے باہر گیا تو وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ ٹرے لے کر اندر آیا اور اس کے سامنے رکھی۔ کھانا کھاؤ، اس نے حکم دیا۔ منہا دوسری طرف منہ کیے بیٹھی رہی۔ منہا، میں نے کہا نا کھانا کھاؤ، وہ چبا کر بولا۔ تو منہا نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ وہ خود بھی کھانے لگا تھا۔ ناظرین، آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند ہوگا۔ یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ دوستوں کے بار بار کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایپیسوڈ کی ٹائمنگ بڑھائیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں کوشش کرتا ہوں کہ نیکسٹ والے ایپیسوڈ میں تھوڑی سی ٹائمنگ زیادہ کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ والے ایپیسوڈ میں ٹائمنگ کچھ زیادہ کروں گا، آہستہ آہستہ ٹائمنگ بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ اور دوستوں کو انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اور آپ کی محبت سے انشاءاللہ ٹائمنگ بھی بڑھے گی، ایپیسوڈ بھی بڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ آپ کی چاہت کے مطابق ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ دوستو، اس ناول سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، ان ایپیسوڈ سے، کہ ہمیں کبھی بھی اپنی مسز کے ہوتے ہوئے
اپنی مسز نہ بھی ہو، کسی دوسرے سے غیر محرم سے اپنا تعلق نہیں جوڑنا چاہیے، شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو تو بالکل ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ادھار ہوتا ہے، جب تک انسان یہ ادھار چکا نہیں لیتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی۔ اور انسان جب اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ایسا قدم اٹھاتا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ چکر چلاتا ہے، تو اس کی اپنی زندگی ہی نہیں، صرف اس کے ساتھ ایک چکر چل رہا ہوتا ہے، پھر چل رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی، اس کی زندگی بھی، اس کی بیوی اور بچوں کی زندگی بھی، اور والدین کی زندگی بھی، یہ ساری بے سکون ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو، بس اپنی مسز کے ساتھ ہی پیار کرو، سب سے زیادہ پیار اور محبت کی حقدار وہی ہے، اور جتنی عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ پیار اور محبت کریں، سب سے زیادہ وہی حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔